اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان ماہ مقدس ابھی آنے والا ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آج کی ہم جو ویڈیو ہے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بنا رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جن کو اس ماہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہوں کی معافی اور گناہ معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ہم نے ماہ مقدس میں قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ کتاب تمیز کرتی ہے حق میں اور باطل میں، اور تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اللہ کے روزے رکھے۔ یہ ماہ مقدس کے روزے رکھنا ہر بالغ و عاقل پہ فرض ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، وہ اس ماہ مقدس میں زندہ ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مہینے میں وقف کر دے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ روزہ اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کی جمع ہے سیام، سیام کے معنی روزے، اور سیام عربی میں رکنے کو کہتے ہیں۔ رکنا کس چیز سے ہے؟ 9 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے رکنے کا نام روزہ ہے وہ ہے کھانا پینا، یعنی روزے کی حالت میں آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ ہاں، برش آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ برش کی جو دوائی ہے وہ دوائی حلق تک نہ پہنچے اور پانی بھی حلق تک نہ پہنچے۔ اسی طرح لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ماہ مقدس میں روزے کے اندر انسان انجیکشن لگا سکتا ہے یا نہیں لگوا سکتا؟ تو اگر یہ بخار کا انجیکشن ہے تو انسان لگا سکتا ہے، درد کا انجیکشن ہے لگوا سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں طاقت کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز جس کا نام روزہ ہے وہ کھانا پینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جماع کرنا، یعنی انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی جماع نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے استمناء کرنا، یعنی ایسا کوئی فعل انجام دینا، ایسا کوئی کام کرنا جس کے نتیجے میں انسان کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سویا ہے، سوتے حالت میں اس کو احتلام ہو گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے بدن کو پاک کرے اور اس کا روزہ اپنے مقام پہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے خدا، رسول اور ائمہ پہ جھوٹ باندھنا۔ جو ہی یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایک حدیث آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
وہ حدیث یہ لکھی جاتی ہے کہ جو بھی ماہ رمضان کی خوشخبری دے اس پر دوزخ حرام ہے۔ ایسی حدیثیں جو رمضان میں لوگ بیان کرتے ہیں اور جو حدیث نہیں ہوتی اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں یا ایسے مسائل کے جن کو ہم نہیں جانتے اگر ہم بتا دیتے ہیں اور رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، 12-14 میں سے کسی کا نام لیتے ہیں تو روزہ ہمارا جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے غلیظ گرد و غبار کا حلق تک پہنچنا۔ جیسے خواتین گھر میں صفائی کرتی ہیں تو صفائی کے دوران دھول جو اڑتی ہے اگر وہ حلق تک چلی جاتی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ گندم کی پسائی کے لیے مشین پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو گرد و غبار ہوتا ہے اگر وہ بھی گلے تک چلا جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ پیتے ہوئے اگر دھواں حلق تک چلا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے اذان صبح تک جنبی رہنا یا حیض کی حالت میں رہنا۔ یعنی انسان کو پتہ ہے اسے احتلام ہو گیا، اس نے صبح غسل کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے لیکن وہ پڑا رہا، اذان ہو گئی تو اس کا جو ہے روزہ وہ باطل ہو جائے گا، اس پہ کفارہ لاگو ہوگا۔ ہاں خاتون اگر پاک نہیں ہے تو خاتون پہ اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کی ہے ان دنوں میں، لیکن روزہ جو ہے نا اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ یعنی جتنے دن اس کے حیض کے آئیں گے وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں کی گنتی کر کے بعد میں جو ماہ مقدس آئے گا اس سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گی۔ اس کے بعد 7ویں چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کسی سیال چیز سے حقنہ کرنا۔ یہ حقنہ کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب میڈیکل جدید نہیں تھا، میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی تو حکیم لوگ کسی کی قبض کو ختم کرنے کے لیے جو اس کی شرمگاہ ہوتی ہے انسان کی اس کے اندر ایک لکڑی داخل کرتے تھے جس کو حقنہ کرنا کہتے ہیں۔ اگر سیال چیز سے ہے تو روزہ باطل ہے، اگر سیال غیر سیال جامد چیز سے ہے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے سامنے 8ویں چیز قائے کرنا، الٹی کرنا۔ یہ الٹی جو ہے نا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے اگر انسان جان بوجھ کر الٹی کرے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ویسے فطرتاً عادتاً اس کو الٹی آ جاتی ہے پھر اس کا روزہ جو ہے نا وہ باطل نہیں ہوتا۔ اور 9ویں چیز ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ جعفریہ میں غسل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقے کو کہتے ہیں ہم ترتیبی اور دوسرے کو کہتے ہیں ارتماسی۔ ارتماسی غسل جو ہوتا ہے اس میں سر کو چھپانا پڑتا ہے دریا میں، سمندر میں، تب غسل ہوتا ہے۔ تو ہم خیال رکھیں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں تو ہم غسل ارتماسی نہ کریں بلکہ غسل ترتیبی ہم پہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جن کا نام روزہ ہے۔ اگر ان 9 چیزوں میں سے کوئی روزے دار ایک بھی کرتا ہے اس پہ روزے کی قضا بھی واجب ہے، روزے کا کفارہ بھی واجب ہے۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ پہلی شک یہ ہے کہ روزہ جو توڑنے والا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے۔ ظاہر ہے اب اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں، پھر وہ پے در پے 2 مہینے روزے رکھے اور ایک قضا کا روزہ بھی ساتھ رکھے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اور یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر ماہ مقدس کے گزرنے کے بعد وہ قیامت تک روزے رکھنا شروع کر دے تو وہ سارے روزے ماہ مقدس کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے۔ اور کسی نے نماز کو چھوڑ دیا ماہ رمضان کے اندر اور اس کے بعد وہ قضا کرتا ہے
ماہ مقدس کے بعد وہ قضا بجا لاتا ہے، اس نماز کی اگر قیامت تک بھی نمازیں پڑھتا رہے تو ماہ مقدس میں جو واجب نماز تھی اس کے ایک سجدے کے برابر بھی اجر نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے بزرگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آج دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا نہیں کی۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس مہینے میں اللہ کے قریب ہوں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور کسی کا حق غصب نہ کریں۔ یعنی اس مہینے میں انسان حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ کون ہے ایسا بد نصیب کہ جس کو اتنا مقدس مہینہ ملا، عالی شان مہینہ ملا، نیک مہینہ ملا اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اس مہینے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔